ملیشیا میں آسیان کا سربراہی اجلاس ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس اجلاس میں شرکت سے گریز کیا ہے اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو اپنی جگہ بھیجا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کوالالمپور نہیں گئے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر مودی نے کہا ہے کہ ان کی تمنا تھی کہ کوالالمپور میں اپنے عزیز دوست انور ابراہیم سے بالمشافہہ گفتگو ہوتی، لیکن میں اس اجلاس میں آن لائن شرکت کروں گا۔ اگرچہ مسٹر مودی نے کوالالمپور نہ جانے کی وجہ نہیں بتائی ہے، لیکن صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم کے آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے کوالالمپور نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ نئی دہلی میں ابلاغیاتی ذرائع نے حکومت کے حوالے سے بتایا تھا کہ آسیان کے کوالالمپور اجلاس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر شرکت کریں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی تیل کی خریداری کے مسئلے میں ہند امریکہ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ادھر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں 2 روزہ آسیان سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں امریکی صدر ٹرمپ بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 بڑی کوششیں ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے آج اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 2 بڑے دہشت گرد گروہوں کے عناصر نے پاک افغان سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، جسے سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ISPR نے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی فورسز سے ہونے والی جھڑپوں میں مجموعی طور پر 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 5 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ افغانستان کی سرحد پر مبینہ طور پر افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج نے یہ کارروائی ایسی حالت میں انجام دی ہے کہ استنبول میں پاک افغان امن مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں پولینڈ کے وزیر داخلہ سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ نے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومتی سطح پر روابط بڑھانے پر غیر اتفاق کیا۔ دونوں دوران ملاقات قانونی امیگریشن، بارڈر سیکورٹی اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ لیگل اسسٹنٹ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور سمندری بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے فنڈ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی تباہ کن جنگ اور غزہ پٹی میں بنیادی ڈھانچے اور تعلیمی سہولیات کی تباہی کے نتیجے میں فلسطینی بچوں، نوجوانوں اور جوانوں کی ایک پوری نسل کو تباہی اور نابودی کا خطرہ ہے۔ یونیسیف کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر ایڈورڈ بیڈز نے غزہ پٹی میں ایک پوری نسل کے خاتمے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، کیونکہ 2 سال سے بچے محاصرے میں رہ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور تعلیمی نظام تقریباً پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے غزہ پٹی سے واپسی پر کہا کہ یہ 3را تعلیمی سال ہے جب غزہ پٹی میں بچے اور نوجوانوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے۔ ایڈورڈ نے کہا کہ اگر ہم آئندہ فروری میں تمام بچوں کے لیے حقیقی تبدیلی نہیں شروع کرتے ہیں تو ہم 4تھے سال میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم ایک ہاتھ سے نکل چکی ہوئی نسل کے بارے میں بات کریں گے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر نے وضاحت کی کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی سے یونیسیف اور تعلیمی شراکت داروں کو یہ موقع ملا کہ جن بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا ان کا صرف تقریباً 6واں حصہ عارضی تعلیمی مراکز میں پہنچا سکے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ سیکھنے کا معاملہ ہے، تعلیم کا نہیں، کیونکہ 85% اسکول تباہ ہو چکے ہیں یا قابل استعمال نہیں ہیں اور باقی اسکولوں میں سے بیشتر کو بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
یونیسیف کی اس عہدیدار نے کہا کہ کم از کم ہمیں نوٹ بک، کتابوں اور اسٹیشنری کی اشد ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں فوج کے ایک کمانڈ سینٹر کے دورے کے دوران اعلان کیا ہے کہ روس نے ایک بین البراعظمی ایٹمی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پوتن کے مطابق جدید میزائل کا روس کی اسٹریٹجک حملہ آور فورسز کی تربیتی مشقوں میں تجربہ کیا گیا۔ اس موقع پر روسی فوج کے جنرل اسٹاف کے سربراہ ویلری گراسیموف نے صدر پوتن کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ تجربہ گزشتہ منگل کو کیا گیا تھا، جس کے دوران میزائل نے تقریباً 15 گھنٹوں میں 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ صدر پوتن نے کہا کہ اس کامیاب تجربے نے روس کے جوہری دفاعی نظام اور اس کی جدید صلاحیتوں کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ان کے بقول یہ ایک منفرد میزائل ہے جو دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ لندن میں قائم غزہ ٹریبیونل نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور اسے اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ گزشتہ نومبر میں اس غیر سرکاری ٹریبیونل نے اپنے حتمی فیصلے میں کہا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو کی قیادت فلسطینیوں کے پاس ہونی چاہیے اور اسرائیل کو تمام نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اس ٹریبیونل کے سربراہ ریچل فاک تھے جو اقوام متحدہ میں فلسطینی علاقوں کے لیے سابق انسانی حقوق کے نمائندے ہیں۔ اپنے فیصلے میں جیوری نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی، گھروں کی تباہی، شہریوں کو آمدن خوراک کے حصول سے محروم کرنا، ان پر تشدد کرنا اور صحافیوں کو نشانہ بنانا سنگین جرائم ہیں جن کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھاری مشینری کے داخلے پر پابندی، ملبہ ہٹانے اور تعمیر نو کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ ہے۔ کم سے کم 9,000 فلسطینیوں کی لاشیں ابھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی بازیابی کے لیے جدید ساز و سامان ترجیحی بنیادوں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 26، پشاور 19، کوئٹہ 11، گلگت 8، مری 9 اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر اور اننت ناگ میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ لیہ، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد، اور جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح کے درجہ حرارت: سری نگر میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ -1، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ 6، جبکہ اننت ناگ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔